اور بڑے شہروں میں اگر ہم یہ غور کریں، ایک اور بڑا عجیب ماجرا ہے، ہمارے ہاں کچھ زیادہ ہے اور شہروں میں بھی ہے، اور وہ ماجرا ہے صبح دیر سے اٹھنے کا۔ بعض لوگ تو معاذ اللہ نماز فجر تک قضا کر دیتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جو فجر کے لیے اٹھتے ہیں پھر سو جاتے ہیں۔ 1-1.5 گھنٹہ ملنا چاہیے، ہم سوئے پڑے رہیں گے، سورج طلوع ہو جائے گا، لوگ کام پر چلے گئے، اب اٹھیں گے، اب جو ہے وہ جلدی ہے، واٹس ایپ کے ڈھیر لگے ہیں، جہاں پہنچنا ہے وہاں پر تاخیر کا شکار۔ موزہ پہننا تھا الٹا پہن لیا، جوتا پہننا تھا پالش کا ٹائم نہیں، ناشتہ کرنا تھا چبانے کا وقت نہیں۔ وجہ صبح دیر سے اٹھنا۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے رزق کی جو تقسیم ہے اور جن اوقات میں تقسیم ہوتی ہے، ان اوقات میں سے ایک بڑا میجر اور ایک بڑا واضح جو وقت ہے وہ صبح کا وقت ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں اور پھر ذرا غور کیجئے، میرے وہ اسلامی بھائی جو صبح اوندے منہ پڑے رہتے ہیں، بستر پر پڑے ہیں، نیند پوری ہو گئی ہے، گھر والے آوازیں دے رہے ہیں، آفس پہ جانے والا جو ساتھ جانے والا ہے وہ انتظار کے لیے کھڑا ہے، اور ہم ہیں کہ اوندے منہ پڑے ہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ پاک جب رزق کو تقسیم فرماتا ہے، اس وقت جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں رزق کا سوال کرتا ہے، اللہ پاک اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ نماز فجر ادا کیجئے، فجر سے پہلے بیدار ہوئیے، اور پھر مسجد میں تھوڑا وقت گزاریے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اشراق و چاش کی نماز ادا کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں صبح کی برکت کا سوال کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس دن کی برکت کے بارے میں جو سوال کرتا ہے، میرا رب اسے کیسا عطا فرماتا ہے اور کیوں نہ عطا فرمائے۔ آؤ میں آپ کو روایت سناتا ہوں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے پیارے رب کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ عز و جل میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ تو جو آقا ہم امتیوں کے لیے صبح کے وقت میں اپنے رب کی بارگاہ میں برکت کے لیے سوال کرے، تو وہ امتی کتنا بدقسمت ہے کہ اس بابرکت وقت میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بجائے ہم صبح ہے تو سوئے پڑے ہیں، دوپہر کا وقت ہے تو عجیب و غریب حال ہے۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی سست لوگوں کو اس وقت کی برکتوں سے کیسے مالا مال فرمائے۔ کیسے ہوگا کہ جب نعمتیں تقسیم ہونے کا وقت ہے اور ہم سستی کا شکار ہوں۔ آئیے میں آپ کو ایک اور روایت عرض کرتا ہوں۔ آج ہم نے یہ ذہن بنا کے جانا ہے کہ انشاءاللہ اپنے کاموں کو چستی کے ساتھ کریں گے، سستی سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ یہ لفظ سستی اپنی ڈکشنری سے نکالیے اور پھر دیکھیے کہ آپ کے کام کیسے سنورتے چلے جاتے ہیں۔